اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، رواہ الطبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے رات سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ بن جائے تو میرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہے، جس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہوں۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جس کا تعلق آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے یا چند قدم پہ جو آپ کا گھر ہے۔ تقریباً 40 گھر ایسے ہیں جو پڑوس کے اندر آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو سیٹ پر دوسرا آدمی بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کے حقوق کا خیال بھی کرنا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ کسی کمرے میں یا کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، اور وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کا علم نہیں سکھاتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پڑوس کے اندر علم والے رہتے ہیں اور وہ علم سیکھنے کے لیے ان پڑوسیوں کے پاس نہیں جاتے۔ یعنی جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دین کا علم سکھائے، انہیں بھی دعوت دے، تبلیغ کرے، سمجھائے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس علم موجود نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے پاس آئیں جن کے پاس علم موجود ہے۔ تو پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے۔ تو پہلی جو بات میں نے پہلے درس کے اندر کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ یہ یاد رکھیے گا، ایک عبادت وہ ہے جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک حق ہے انسان کا۔ آپ اللہ کی جتنی عبادت کر لیں، لیکن اگر کسی انسان کے حق میں حق تلفی ہو گئی تو وہ عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ عبادت میں کمزوری ہو جائے، عبادت میں سستی و کاہلی ہو جائے، یہ تو اللہ کو برداشت ہے، لیکن بندوں کے حق کے اندر حق تلفی ہو جائے یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ پھر بندوں میں جہاں والدین کا حق آتا ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو حق بتایا گیا ہے وہ پڑوسیوں کا بتایا گیا۔ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے پڑوسیوں کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، اپنے پڑوسیوں کے معاملات کے اندر آنکھیں کھول کے رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹ بھر کے آپ گھر کے اندر سو رہے ہوں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اس تہجد سے بہتر ہے کہ آپ کسی پڑوسی کے گھر کے اندر کھانا بھیج کے اس کا پیٹ بھر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔